سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سورہ انبیاء اور 17ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے، رات و دن میں رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔ جب ایسا ہے تو انہیں اللہ کے عذاب کا کیا خوف ہو، اور وہ اپنی حفاظت کرنے والے کو کیا پہچانے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے عذاب دینا تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تمہیں مسلسل جو نعمتیں مل رہی ہیں اور کئی بیماریوں سے تم بچے ہوئے ہو، تو یہ رحمان کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور تمہارے لیے مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کر لو عذاب آنے سے پہلے۔ ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ یعنی ان کے خیال میں ہمارے سوا کیا اور کوئی خدا ہیں جو ہمارے عذاب سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے بتوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بے جان پتھر انہیں اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔ یعنی یہ بت اللہ تعالی کے مقرب نہیں ہیں، یہ بے جان پتھر ہیں، یہ مردود ہیں، یہ باطل ہیں، ان کا اللہ کے حضور کوئی مقام نہیں۔ اور کفار تو بتوں کو پوجتے تھے، جو اللہ کے سوا کسی کو پوجے وہ مشرک ہے، کافر ہے، دنیا اور آخرت میں برباد ہونے والا ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ان آیتوں کا غلط ترجمہ اور تفسیر پیش کر کے بعض حضرات اللہ والوں کی محبت پر ان آیتوں کو لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم فرشتوں سے، انبیاء سے، رسولوں سے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اور ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں، اور ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو مقام دیا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتے، ان میں سے کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ آپ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ فرشتوں میں سے بعض فرشتے روزی دیتے ہیں، روح نکالتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے عقائد ہیں، مگر عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے، انبیاء، اولیاء جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ خدا الہ معبود نہیں ہے۔ تو ان فرشتوں کی شان، انبیاء اور اولیاء کی شان کو کوئی نہ سمجھے اور انہیں بتوں سے ملا دے تو یہ خارجی ہے۔ جس طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان لکھا کہ خارجیوں کو آپ بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ یہ آیتوں میں تحریف کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کے الفاظ تو بدلے نہیں جا سکتے، یہ اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، اور جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مومنین پہ چسپاں کرتے ہیں، بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئیں تو وہ
اللہ کے نیک بندوں پر جذبہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو خارجیوں نے حضرت علی کو مشرک کہا، حضرت امیر معاویہ کو، بلکہ تمام صحابہ کرام کو مشرک کہا. اور وہ تو نعرہ لگاتے تھے کہ توحید پرست صرف ہم ہیں، اپنے آپ کو وہ توحیدی کہتے تھے اور صحابہ کرام کو مشرک کہتے تھے. حضرت عثمان غنی پر جن باغیوں نے حملہ کیا وہ حضرت عثمان غنی کو بدعتی سمجھتے تھے، کیونکہ بدعت کی حقیقت اور شرک کی حقیقت انہوں نے سمجھی نہ تھی. اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. باہر شریعت سے آپ یہ دونوں کتابیں اور سی ڈی اور کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. حقیقت شرک، بدعت کی حقیقت، شرک کی حقیقت، انشاءاللہ تعالی یہ حاصل جب آپ کریں گے اور اسے تقسیم کریں گے تو بہت ساروں کی اصلاح ہوگی. آگے شاید فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی. یعنی ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو برتاوا دیا، یعنی دنیا میں انہیں نعمت دی، مہلت دی، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی، ان کی لمبی عمریں ہوئیں اور وہ اس سے اور مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں. یعنی جو کفرستان ہے، جہاں کافروں کی حکومتیں ہیں، ہم روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں. ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے، حدود اسلام بڑھ رہی ہے اور سرزمین کفر گھٹتی چلی آتی ہے. یعنی مکہ مکرمہ پر اور اس کے ارد گرد پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جاتا ہے. کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے چاروں طرف کفر کا غلبہ تھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی ریاست بنی، پھر کئی علاقے فتح ہوئے، مکہ شریف، طائف، حنین، اور یہ مسلمانوں کے علاقے بڑھتے گئے اور کافروں کے علاقے کم ہوتے گئے. پھر صحابہ کرام کے دور میں یہاں تک کہ مسلمان دنیا کے اکثر حصے پر غالب آ گئے. اگر مسلمان قرآن مجید فقہ حمید کی تعلیمات پر عمل کرتے تو آج پوری دنیا پر وہ غالب ہوتے اور پوری دنیا کے تمام ممالک پر اسلامی لشکر ہوتا، اسلامی جھنڈا ہوتا. لیکن پھر کافروں کی سازش کامیاب ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بے حیائی اور گناہوں میں لگا دیا. جب ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ان برکتوں سے محروم ہو گئے. افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں. افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ جن کفار کے قبضے سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے، کیا یہ غالب ہوں گے؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب جو اللہ کے فضل سے فتح پر فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبوضات دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں، علاقے دم بدم فتح ہوتے جا رہے ہیں، تو اے کافروں یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ غالب آئیں گے کہ یہ کافر غالب آئیں گے؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انذرکم بالوحی، کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں. یعنی کافر ہدایت کرنے والے
اور خوف دلانے والے کے کلام سے نفع نہ اٹھانے میں بہرے کی طرح ہے. جس طرح بہرا سنتا نہیں ایسے ہی یہ نصیحت کو سن کر نفع نہیں اٹھاتے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے کہ ہم نے نبی کی بات غور سے نہ سنی اور نبی پر ایمان نہ لائے. یعنی یہ جو کافر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، عذاب تو بڑی چیز ہے، صرف عذاب کی ہوا بھی چھو جائے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، نامہ اعمال تولے جائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے. یعنی کوئی بھی عمل چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، اسے بھی ہم نامہ اعمال میں لکھیں گے، کل بروز قیامت اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کو کافی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا. وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت. یعنی ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو توریت عطا کی جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جو ضیاءً ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، اس سے نجات کا راستہ معلوم ہوتا ہے. ذکر للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے جس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وهم من الساعة مشفقون، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اور قیامت کی تیاری کی وہ فکر میں ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک. یہ کثیر الخیر ہے، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کے منکر ہو. سورۃ الانبیاء کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.